کوہستانی صاحب، مائنس عمران خان فارمولہ جو ہے اس کے حوالے سے بہت بازگشت پہلے سنائی دے رہی تھی. اب یہ ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس کے بعد اب جو وفاقی وزراء ہیں ان کے بیانات بہت سخت آ رہے ہیں اور دو ٹوک آ رہے ہیں کہ اب اگر تحریک انصاف کا کوئی مستقبل ہے تو وہ مائنس بانی پی ٹی آئی ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ اب اسی طرف معاملات چل رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات شوکت بسرا صاحب نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ جو ہے پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی. اگرچہ ان کا بانی پی ٹی آئی نشانہ بنائیں گے فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف جو سپہ سالار بھی ہے فوج کا، اور فوج ہم سمجھتے ہیں پاک فوج کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے، اس کی ذات کی بات نہیں ہے، اور وہ پوری فوج کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اسی کے حکم پہ دشمن کی جان بھی لیتے ہیں فوج کے جوان، اور اسی کے حکم پہ وہ جان اپنی دیتے بھی ہیں. اور مارکہ حق بھی جو اگر کامیابی ہوئی ہے فیلڈ مارشل کے صلاحیتوں سے، اس کی جرت اور بہادری سے ہوئی ہے. اس کو جب نشانہ بنایا گیا یا مسلسل، آج نہیں، یہ پہلا ٹویٹ نہیں، اس سے پہلے بھی کرتے رہے، ساری جو ریڈ لائن تھی انہوں نے کراس کیے، تو جواب ظاہر ہے آئی ایس پی آر دے گا. اور یہ میں سمجھتا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے پوری قوم کی ترجمانی کی ہے، سب کی ترجمانی کی ہے. لیکن وفاقی حکومت کا جو سٹینس ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کھیلداس کوہستانی صاحب؟ میں پہلے اس پہ آ جاؤں. دیکھیں، کل پشاور میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی ذات کو نشانہ بنایا گیا، ان کی فیملی کو نشانہ بنایا گیا. اب جس روش پہ یہ جماعت چل رہی ہے، جماعت تو بچی نہیں ہے، یہ ایک فسادی انتشاری ٹولہ ہے، اور ٹولے میں بھی ٹولیاں ہیں. وہ پہلے کل انہوں نے عطا تارڑ صاحب ہے اس کے حوالے اس کے خلاف گالی گلوچ کی، خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے کی. ہمیں تو 2014 کے دھرنے سے ان کا بانی پی ٹی آئی بھی گالی گلوچ کرتا رہا. یہ ٹرینڈ انہوں نے متعارف کروایا، اور خود بھی یہ گالی بریگیڈر سے جو ان کی ہے ان سے خود بھی نشانہ بنتے ہیں، بیرسٹر گور جیسے آدمی جو ان کے. لیکن دیکھیں، بات چیت تو کسی نہ کسی پوائنٹ پہ آ کر کرنی پڑے گی نا. ابھی بیرسٹر گوہر کی جو ایک بڑی پیشکش ہے حکومت کے لیے کہ صرف ان کی حد تک ان کو ملاقات دی جائے تو وہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بات کر کے کوئی اچھی مثبت پیش رفت جو وہ لے آئیں گے، تو آخر میں مذاکرات کی طرف بڑھنا تو پڑے گا. نیئر دیکھیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے 14 اگست کو بھی اور کئی دفعہ فلور پہ اسمبلی میں بیرسٹر گور صاحب کے بعد اسمبلی میں چل کے گئے، ان کو دعوت بھی دیے. کسٹوڈین ہاؤس اسپیکر سردار ایاز صادق صاحب نے بھی ان کو بار بار کہا ہے. اور یہ جو ملاقات ان کی بہنوں کی ہوئی ہے یہ بھی ان کی بات چیت کا نتیجہ ہے. بات چیت کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کی فیملی کو ملاقات کروائی جائے. فیملی ظاہر سیاسی بات کوئی نہیں کرے گی، جو فیملی میں اندر جا کے باتیں کی ہے یا جو بانی پی ٹی آئی نے ان سے باتیں کی، جو پیغام وہ لے کر آئے اور جو پھر انہوں نے ایکس پہ جو پوسٹ کی، مجھے بتایا کہ اس پہ کوئی ان کی جماعت پہ یا ان کے لوگوں پہ کوئی اعتبار نہیں کر سکتا، نہ یہ ٹرسٹ وردی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اب ملاقات کسی بھی صورت میں ان کی، اب پارٹی کا کوئی لیڈر ہو یا فیملی ہو، کوئی ملاقات حکومت نہیں کروائے گی. اور جیل مینیول کے تحت حکومت اب کوئی ملاقات نہیں کروائے گی بسرا صاحب، اور جیل مینول کے مطابق جو ہے جو صورتحال ہے وہ بڑھے گی آگے، کیونکہ سیاسی بات ہوئی ہے اور سیاسی بات کی جیل مینول میں اجازت نہیں ہے. بیرسٹر گوہر کی جو بات کر رہے تھے، سیاسی بات نہیں ہوئی ہے، ملک دشمنی کی بات ہوئی ہے. یہ سیاست نہیں ہے. سیاست ہم سے کریں، ہمارے خلاف بات کریں، ہمارے خلاف جلسے کریں، الیکشن لڑیں، میدان پڑا ہوا ہے. یہ سیاسی بات نہیں ہوئی، یہ ملک کی سلامتی کا بات ہے. یہ وہ بات ٹھیک ہے کوہستانی صاحب، میں ذرا بسرا صاحب کی طرف جاؤں گی. بسرا صاحب، ایک تو یہ بات، اس کو بھی رسپونڈ کیجئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، بیرسٹر گوہر کی ہم بات کر رہے تھے، تو بیرسٹر گوہر کو تو جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی ماننے سے انکار کر دیا ہے. دوسری طرف جو سیاسی حیثیت ہے پی ٹی آئی کی، وہ بھی کوئی ہمیں دگرگوں صورتحال دکھائی دے رہی ہے. اپوزیشن لیڈر آپ کا نہیں بننے دیا جا رہا، نہ ہی وہ جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے حوالے سے ایک اسپیکر صاحب نے خط لکھ دیا ہے. تو اب آگے پی ٹی آئی کے مستقبل کے حوالے سے کچھ تشویش دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ نیئر علی، آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ نے کہا کہ -1 مذاکرات ہوں گے. اگر کسی کو شوق ہے مذاکرات کرنے کا، بات چیت کرنے کا، تو مذاکرات صرف اور صرف اڈیالہ جیل قیدی نمبر 804 عمران خان سے ہوں گے اور کسی سے نہیں ہوں گے. اور آپ کو یاد ہوگا جب اس فارم 47 کی حکومت سے ہم نے مذاکرات کیے سے 6 مہینے پہلے،
تو جب مذاکرات ہو گئے تو ہم نے کہا ہماری خان صاحب سے ملاقات کروائیں، تو ان بیچاروں کی اتنی بھی حیثیت اور اوقات نہیں تھی، ہمیں کہنے آج لگے ہم مریم ملاقات اورنگزیب نہیں صاحبہ کریں۔ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اب خان صاحب سے ملاقات اور مذاکرات دونوں صرف کسی ڈاکٹر کے ذریعے ہوں گے کیونکہ ان کو ذہنی مریض قرار دیا گیا ہے۔ اچھا وہ میں کہتا نا، اصل میں ذہنی مریض میں اور خوش آمدید ٹولے میں فرق صرف اتنا ہے، ذہنی مریض وہ ہیں جو بوٹ چاٹتے ہیں، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کھڑے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، رول آف لا کی بات کرتے ہیں، ان کے متعلق آپ جو مرضی کہتے رہیں، صرف میں آپ کو جواب یہ دینا چاہ رہا تھا۔ دیکھیں پہلے آپ کا سوال جواب دینے سے پہلے کوہستانی صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے پاک فوج پہ الزامات لگائے، انہوں نے فلاں پہ الزامات لگائے۔ کوہستانی صاحب، یاد ماضی عذاب ہے یار، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ یہی میاں نواز شریف تھے، سٹنگ چیف آف آرمی سٹاف، جنرل باجوہ، ڈی جی آئی ایس جنرل فیض، گجرانوالہ جلسے میں جو انہوں نے لغو اور بےہودہ گفتگو کی موجودہ سٹنگ آرمی چیف کے متعلق اور ڈی جی آئی ایس کے متعلق، آپ چلائے نہ ذرا۔ پھر سیکنڈلی یہی مریم بی بی جو ہاری ہوئی ہیں فارم 47 کی جعلی وزیر اعلی ہے، کراچی میں انہوں نے کھڑے ہو کر انہوں نے کہا ادارہ ایک اور دو لوگ نہیں ہوتے۔ اس وقت بھی اشارہ ان کا یہ تھا کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی یہ ادارہ یہ نہیں ہے، یہ الگ ہیں، فوج الگ ہے۔ اچھا میں جو بھی آپ کو سوال کہتی میں نے ہوں تو آپ پوچھا کو تھا اس کا جواب دیں بسر صاحب۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو بیرسٹر گوہر کو ہے جو ای سی پی نہیں مان رہی ہے، آپ کی پارٹی ایز تحریک انصاف رجسٹرڈ نہیں ہے، تو اب آپ کو پارٹی کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ نیر علی، ہم تو 3 سال سے ہم پر سن لیں جی نیر علی، تحریک انصاف پر 3 سال سے پابندی لگی ہوئی ہے، ہم نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا ہے، یہ نہ مانے چیئرمین، یہ لگا دیں پابندی پارٹی پر۔ تو مجھے ایک بات بتائیں کہ عمران خان جو 25 کروڑ لوگوں کے دلوں میں بستا ہے، جو ہر بزرگ کا، ماں کا، بہن کا، بیٹی کا، ہر قسم کا نوجوانوں کا جو آئیڈیل ہے، جو کہتے ہیں کہ جان اللہ دی ووٹ خان دا، عمران خان کو 25 کروڑ عوام کے دلوں سے کس طرح نکالیں گے یہ لوگ؟ پہلے بھی بڑی پابندیاں لگتی رہی۔ دیکھیں بدقسمتی پاکستان میں یہی ہے، ایک لمبی ہسٹری ہے کہ یہاں پر جو پاپولر لیڈرشپ ہوتی ہے وہ آپ شروع ہو جائیں، مجیب الرحمان سے میجورٹی تھی، اس کو غدار ڈکلیئر کر دیا گیا، اور سانحہ ہوا پاکستان کا جب پاکستان دو لخت ہو گیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ فاطمہ جناح جو کہ قائد محمد علی کی بہن تھی، ان کو غدار ڈکلیئر کیا گیا۔ دین پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید بی بی، ان کو غدار ڈکلیئر کیا گیا، اور سب سے حد ابھی کوہستانی صاحب تو آج کل تو ان کو پتہ ہے بیچاروں کو اب ہماری حیثیت کونسلر بننے کی نہیں ہے، خود نواز شریف ہار گیا تو خود نواز شریف کو آج سے 4 سال پہلے کہا گیا کہ ڈان لیکس کی ہیں، یہ غدار ہے۔ اب ان بیچاروں کی مجبوری ہے، ان کو وہ لے کر آئے ہیں، اس لیے ان کے منہ سے یہ باتیں سنتی ہیں۔ عمران خان تو یہ کہتے ہیں فوج بھی میری، ملک بھی میرا، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے زیادہ نہیں دیکھیں وہ تو